اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ داداؤں پر بھی آتے رہے ہیں۔ بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا۔ پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے مامون رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں، یا ان بستیوں کے لوگ اس سے مامون رہے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں؟ پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے مامون رہے تھے؟ سو یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہوں۔ کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آ پکڑتے؟ نہیں، وہ کبھی سبق نہیں لیتے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے، اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے۔ اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی عہد کا پاس نہیں دیکھا، بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا ہے۔ ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھے یہی چاہیے اور میں اسی کا حریص ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے میں تمہارے پاس اپنے اس منصب کی صریح نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اس نے جواب دیا، اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دفتن چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا، یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو؟ پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجیے جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا صلہ تو ہمیں یقیناً ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں ضرور، اور تم ہمارے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اس پر جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں؟ اس نے کہا، تم ہی پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے جب پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دی اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے۔ سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔
فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یہ ضرور ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں اس لیے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال دو۔ سو اس کا نتیجہ تمہیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو لازماً سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کیا ہے، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے۔ تم صرف اس غصے میں ہمارے در پہ آزار ہو رہے ہو کہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پروردگار اب تو ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے جواب دیا ہم ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی تم اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور یاد رکھو کہ آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبع ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور اگر کبھی برے دن آتے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔ سنو، ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ انہوں نے یہی کہا کہ تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ کہ اس سے ہمیں مسحور کر دو، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جن کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس پر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان پر آفت ٹوٹ پڑتی تو کہتے اے موسیٰ اپنے پروردگار سے تم اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر یہ آفت تو نے اس وقت ہم سے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب کچھ مدت کے لیے جس تک انہیں بالآخر پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے تھے۔ سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اس کے برخلاف ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسعتوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ بنی اسرائیل پر تیرے پروردگار کا وعدہ خیر اس طرح پورا ہوا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے۔